بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، استقبال کیا جاتا ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کون عورت جنت میں جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایسی ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ چلو سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، ہاں مگر یہ کہ ایک عورت کو میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوگی۔ میں اس سے پوچھوں گا، کیا بات ہے، تم کون ہو کہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی، میں وہ عورت ہوں جو شوہر کی وفات کے بعد یتیم بچہ کی پرورش کی وجہ سے شادی سے رکی رہی۔ فائدہ: بڑی اہم قابل رشک دولت ہے کہ ایسی عورت جس نے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ عفت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک بچہ یا بچی کی پرورش کی خاطر کہ یہ بچہ ٹھیک سے پھلے پھولے، جوانی کو اس کی تربیت میں قربان کر دیا۔ شوہر کی جانب سے پہنچنے والے عیش و راحت کو اس نے اپنے بچے کی تربیت کی خاطر قربان کر دیا۔ جنت جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے رہے گی، یعنی وہ بیوہ جس نے بچے کی پرورش میں دوسری شادی نہیں کی۔ اگر یہ عورت دوسری شادی کر لیتی تو یہ معصوم بچہ کہاں جاتا؟ یعنی ماں نے اسی لیے اس بات کو سوچ کر کہ اگر میں دوسری شادی کر لیتی تو اس بچے کی پرورش اس طرح نہیں ہوتی۔ نانی دادی کے یہاں بغیر ماں کے اچھی پرورش نہ ہو پاتی۔ ماں کی گود پرورش کا آرام کہاں پاتا؟ اگر شوہر کے پاس یہ بچہ رہتا تو شوہر جس طرح اپنے بچے کی پرورش کرے گا، سوتیلی اولاد کی نہیں کرے گا۔ عورت بھی اس شوہر کی اولاد کی پرورش میں مصروف رہے گی۔ اس وجہ سے شادی نہ کرنے کی یہ فضیلت ہوگی۔ اگر لڑکی ہو، اس کی شادی ہو جائے تو شادی کرے، کہ اس زمانے میں عورت کا بلا شادی رہنا فتنہ کا باعث ہے۔ اب ہم دوسری بات بیان کریں گے کہ وہ عورت جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں رہے گی۔ عوف بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جو پچکے ہوئے گال والی ہوگی، جو بیوہ ہو گئی ہو اور اپنے بچوں کو لے کر صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو، جنت میں اس طرح ساتھ جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچہ گود میں تھا، اس عورت نے بچہ کی پرورش کی خاطر اگر شادی ہوگی تو بچے کی پرورش نہ ہو پائے گی، بچے کے حق میں اچھا نہ ہوگا، اس لیے عموماً دوسری شادی میں پچھلی اولاد کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر قبول کر بھی لیا جاتا ہے تو بعد میں اس شوہر سے اولاد کی وجہ سے اور اس اولاد کے سوتیلے ہونے کی وجہ سے کما حقہ پرورش نہیں ہوتی اور جھگڑے کا گھر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شادی نہیں کی۔ پچکے گال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی سہولت نہ رہی اور فکر کی وجہ سے صحت گر گئی، جس کا اثر چہرے پر پڑا کہ چہرہ مرجھا گیا اور گال پچک گئے۔ یعنی بچے کی پرورش کی وجہ سے شادی کے عیش اور وسعت کی زندگی کو قربان کر دیا اور مصیبت پر صبر کرتی رہی، تو ایسی عورت کا جنت میں محل میرے بغل میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کا جنت میں محل میرے بغل میں ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ درجہ اس وقت ہے جب کہ عورت فرائض الہیہ کو ادا کرتی ہو۔ فاسقہ عورت بے نمازی کا یہ درجہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہ وہ ہمیشہ بے شادی کے ہی رہے، بلکہ بچہ کی پرورش ہو کر وہ بڑا ہو جائے تو شادی کر لینی چاہیے، کہ عورت کا بے شادی رہنا خصوصاً اس دور میں ایک بہت بڑا فتنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔